میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کو پاکستان واپس نہ آنے کا مشورہ کیوں دیا، اور بظاہر نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی میں کیا رکاوٹیں جو ہیں وہ حائل ہوئیں، پیدا ہوئیں، اور دوسرا مسلم لیگ نون کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات چل رہے تھے وہ سرے کیوں نہ چڑھ سکے۔ آج اس گفتگو میں میں اس حوالے سے جو سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کی طرف سے پاکستان میں موجود جو قیادت تھی اس کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نواز کی ڈیل جو ہے وہ آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے اور معاملات طے ہو چکے ہیں، جس کے تحت نواز شریف صاحب جنوری میں پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور اس تاخیر کی کیا وجوہات ہیں، تو اس میں جو اب تک تازہ ترین جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی تک نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی، کوئی معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پا سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نواز لیگ کی قیادت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں چل رہے۔ مذاکرات اور بات چیت کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے جاری رہتا ہے، اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو روابط ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کی پاکستان واپس نہ آنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کوئی معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوئے، اور نواز شریف صاحب کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر پاکستان واپس کسی صورت بھی آنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی ہی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چند ماہ پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کی طرف سے کہ صدر جو ہیں احسن بون ان کی طرف سے ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ تیار کی گئی تھی، جس کے تحت نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نہلی ہے عدالتوں سے اس کو چیلنج کیا جانا تھا، اور یہ جو پٹیشن تھی یہ بھی اسی صورت میں فائل کی جانی تھی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کسی جو ہے وہ نتیجے پر پہنچ چکے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس پٹیشن کو جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے رکھا جانا تھا۔ لیکن جو کہ معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے طے نہیں ہو سکے، تو اسی وجہ سے اس ریٹ پٹیشن کو بھی جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کو بھی جو ہے اس پٹیشن کو اب اسی صورت میں ہی فائل کیا جائے گا جب کوئی اس حوالے سے واضح جو اشارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے نون لیگ کی قیادت کو ملے گا۔ تو ابھی تک جو ہے اس کے نہ فائل کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیل ہے، ڈیل تو بالآخر ہوگی، یہ کب ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ڈیل جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت سے ہوگی۔ اور اگر آپ
ڈیل پاکستان کی سیاست میں ڈیل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کی قیادت جو ہے اس سے اچھی کوئی بزنس ڈیل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس بزنس ڈیل کا بھی ایک بڑا وسیع جو ہے وہ کاروباری تجربہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر سیاست کے اندر بھی ان سے اچھی ڈیل جو ہے وہ آج تک کسی پارٹی کی سیاسی قیادت جو ہے اب وہ نہیں کر سکی۔ اور ڈیل کی جو ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ خاص طور پر جو ہے وہ نواز لیگ کی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب سے جو سیاست کا آغاز تھا نواز شریف صاحب کا، وہ بھی ایک ڈیل سے ہوا تھا، اور وہ ایک ڈیل کے ذریعے ہی پنجاب کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ بنے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسری ڈیل کے ذریعے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں 85 میں بنے، اور پھر ایک اور ڈیل کے ذریعے نواز شریف صاحب نے محمد خان جنیجو کو، جو ان کے وزیر اعظم تھے، ان کو آؤٹ کیا، اور پھر جو ہے ایک ڈیل کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اور اس کے بعد بھی کئی مواقع آئے کہ جب انہوں نے سیاست کے اندر اچھی ڈیل کی، اور جب سیاست کے اندر وہ زیادہ اچھی ڈیل نہ کر سکے، غلام اسحاق خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی بجائے محاذرائی کی طرف چلے گئے، تو پھر ان کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ اور اسی طرح 99 کے اندر بھی ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بڑی ڈیل جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کی، جب پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف جب نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، تو اس دوران جو ہے وہ تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا ARD کے پلیٹ فارم پر ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا، اور اس اتحاد کی جد و جہد کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اسی دوران نواز شریف صاحب ایک بڑی پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کے ذریعے بیرون ملک چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ایک ڈیل کے ذریعے پاکستان واپس آئے، اور دوبارہ جو ہے وہ ان کی نہلی اور سزائیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں، اور پھر وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ تو اب بھی جو اصل جو ہدف ہے نواز شریف صاحب کا پاکستان آنے سے پہلے، وہ ہدف یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے کیسز کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف جو فیصلے آ چکے ہیں ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بھی جو بڑا وہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جو نواز شریف صاحب کی جو عدالتوں سے نہلی ہو چکی ہے سیاست سے، وہ اب پاکستان واپس آ کر جو ہے وہ سیاست میں پاکستان کی سیاست میں ایک فعال جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جو ڈرائیونگ سیٹ ہے مسلم لیگ نواز کی پاکستان کی سیاست میں، اس پر جو ہے وہ کسی اور کو ابھی بٹھانے کے لیے تیار اور آمادہ نظر نہیں آتے۔ تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت آئیں جب ان کی نہلی کے خاتمے کے لیے معاملات جو ہیں اب وہ طے ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے چونکہ کوئی پیش رفت ابھی اس حوالے سے نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے اپنی پاکستان واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کا بھی پاکستان فوری واپسی کا کوئی امکان بھی بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ نواز شریف صاحب ابھی کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد اپنا جو آپریشن ہے اس کو جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 2023 کے جو انتخابات ہیں ان انتخابات کے موقع پر وہ پاکستان جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ طے ہو چکے ہوں گے،
اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو چکی ہوگی، اور پاکستان کی سیاست میں ان کے لیے جو راستہ ہے اب وہ ہموار ہو چکا ہوگا۔ ابھی تک جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو روابط چل رہے ہیں فیصلہ پاکستان کے اندر فیصلہ ساز اداروں کے، تو ان میں جو پیش رفت ہے وہ ابھی یہی ہے کہ ابھی صرف جو عوام کے اندر سے جو جمہوری طریقے سے تبدیلی ہے اس میں بظاہر ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ جو ہے اس معاملے میں پیدا نہیں کی جائے گی، اور اسی بنا پر اب جو پاکستان کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اب وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف جو ہے اب وہ بڑھ رہی ہیں اور اس تبدیلی کے لیے سرگرم ہیں۔ لیکن اس یقین دہانی میں بھی جو ہے واضح کر دیا گیا ہے کہ عوام کے اندر سے جو تبدیلی آئے گی اس کے نتیجے میں ایک قومی حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، اور اس قومی حکومت کا سربراہ جو ہے اب وہ شریف فیملی سے نہیں ہوگا، اب وہ کسی غیر جانبدار رکن قومی اسمبلی کو جو ہے وہ آگے لایا جائے گا، اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے اس پر اتفاق رائے حاصل کیا جائے گا۔